بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ ایک سوال اسی سے ہی آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ بیان تھا اور بڑا اچھا ہے، لیکن جس طرح ذکر کیا آپ نے کہ مطلب لوگ نام پہ کرتے ہیں، مطلب جس طرح جو بھی کرے نیت اس بندے کی فرق ہو سکتی ہے یا غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ سے کوئی اس طرح لٹ سے کوئی مدد مانگتے ہیں یا کوئی ایسا ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار اس کا شاید استعمال یہ ٹھیک طریقے سے کریں یا نہیں کریں یا نیت کس طرح سے ہے، تو آپ کا کیا اس سلسلے میں مطلب ہونا چاہیے فرض بندے کے لیے؟ جی پہلے فرسٹ آف آل نا جو آپ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، تو اس کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، اور پھر جو خود مدد مانگ رہا ہے اور بڑے پیارے انداز سے مانگ رہا ہے اور رو کر کے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ محتاج نہیں، ایکٹر ہے، وہ ایکٹر ہے. لہٰذا آپ مدد کے حوالے سے کوشش کریں کہ خود مستحق تلاش کر کے مہینے میں سال میں ایک اماؤنٹ رکھتے ہیں جو مستحقین تک پہنچا دیں. جو آدمی آپ سے رابطہ کر رہا ہے نا واٹس ایپ پہ، اس کے پاس یعنی ٹچ فون بھی ہے اور واٹس ایپ استعمال بھی کر سکتا ہے اور پورے وسائل اس کے پاس مانگنے کے لیے ہیں. پورا اس نے وہ ٹوپی کشکول ساری چیزیں تیار کی. کشکول کی بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سٹائل میں ہو نا، یہ واٹس ایپ بھی کشکول بن جاتا ہے بس. تو لہٰذا اس کو اگنور کریں، اس کو بلاک کر دیں، اس کے تک جو ہے وہ نہ کریں. لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق ہو تو اطراف سے لوگوں اس کے جاننے والوں سے، اس کے جاننے والوں سے جو ہے وہ اطلاعات لے لے تو جو ہے وہ یہ بہتر. میں آپ کی مثال عرض کرتا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے. ایک مومن جو ہے، بعض لوگ مومن سادے ہوتے ہیں اور سادگی بھی اچھی نہیں ہے، صحیح، جس کو ہم سادہ تو پیار سے کہہ رہے ہیں ایک رسپیکٹ کرتے ہوئے، ورنہ اس کے لیے بہترین لفظ بیوقوف ہے. جی سادہ ہم جو ہے رسپیکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، مومن کیونکہ مومن کہہ دیا، بیوقوف کہنا اچھی بات نہیں. وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو رونا شروع کر دیا مومن نے. میں نے کیا ہوا؟ کہا آج پاکستان میں ایک فیملی کو میں نے سکول کی فیس بھیجی ہے، تو میں نے فون کیا اس کو کہ فیس آپ کے پاس پہنچی نہیں، تو اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کیوں شاہ صاحب رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے اس کو پوچھا کہ اس نے کہا فیس تو پہنچ گئی ہے لیکن 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہم نے. اب یہ شاہ صاحب جو سادے ہیں، ان سے کو پوچھے، پہلے تو ہے جو غریب ہے اس کو ایسے اسکول میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں فیس دی جاتی، گورنمنٹ اسکول میں کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈ والا غریب ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جی، اچھا جو ہے وہ غریب ہے. وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ پوش کہتے ہیں اس کو، پوش ذرا اور پوش. قسم کا غریب ہے وہ جی، کہ جو غریب بھی ہے اور ساری آرزو بھی پوری دیکھنا چاہتا ہے. یعنی اب کیا کہ اب یہ شاہ صاحب نے رونا شروع کر دیے کہ آپ لوگ جی کچھ مدد کریں، یہ کریں وہ کریں. میں نے کہا ہم نے تو مدد نہیں کرنی ایسے آدمی. اس کو کہو 20 جو ہے اسکول میں بچوں کو لے آئے، کھانے کا انتظام کرے، اپنے لیے اسکول کو بھیجے، وہاں اس کو. اس قسم کے افراد سے بچنا چاہیے، ان کے رونے میں بھی نہیں آنا چاہیے. اور یہ بھی وہاں بات شروع کرتے ہیں نا تو پہلے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں. رونے کے جو موڈ ہوتا ہے، مقدمات ہوتے ہیں، رونے کے انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ رونا شروع کر دیتے. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین ایکٹر ہیں. اب مستحق ہیں یا نہیں تو علیحدہ بات. جی شاید ابراز شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی وہ سب میں نے کہنا تھا کہ آج کل فیس بک پہ بھی نا فیک آئی ڈیز بنا کے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی کافی لوگ جو ہیں وہ ان کو فراڈ ہوا ہے، بندوں نے پیسے بھیجے ہیں فیک آئی ڈیز کے نام پہ. اور میرے ساتھ تو بے شمار اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک تھے مومن، مثال کے طور پہ ان کی والدہ بہت سخت بیمار تھی، انہوں نے میرے سے پیسے مانگے تو میں نے ان کو 20,000 کرون دے دیے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ مومن جو تھے ان کی عادت ہے بندوں سے فراڈ کرنا، یہ وہ. تو حیض
عرصہ دراز کے بعد میں نے یہ چیز بھول گیا اور میں نے معاف بھی کر دیا. لیکن اس چیز میں کیا آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ رو رہا ہے اور اس طرح کی سچویشن ہے, والدہ کی سچویشن ہے, اور فیلنگز پہ آپ کنٹرول نہیں رکھ سکتے, تو مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس کے نہیں میں کرنی کیا چاہیے. والدہ کی مدد آپ نے کرنی ہے نا تو کسی اور ذریعے تو والدہ تک پہنچ کریں اور اس کو چیک کریں کہ واقعا وہ مستحق ہے یا نہیں. اگر واقعا مستحق ہے ڈائریکٹ اس کی مدد کریں, یا مثلا چیز کو خرید کر کے دے دیں اس کو. وہ ایران میں ایک دفتر ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے نا, تو بعض اوقات لوگ جاتے ہیں کہ ہم دوسرے شہر سے آئے تھے زیارت کے لیے, تو ہم جو ہے واپس نہیں جا سکتے, تو ان کو پیسے نہیں دیتے, وہ بس کا ٹکٹ خرید کر کے دیتے ہیں. پھر بھی لوگ وہ ٹکٹ خرید کر کے دوبارہ بیچ دیتے کہ اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ٹکٹ بک نہیں سکتا نا, تو اب مسئلہ حل ہوا. یعنی عوام کوئی نہ کوئی راستہ اپنے لیے. اور پاکستان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے پیسے کس طرح نکالنے ہیں, مانگ کر کے نکالنے ہیں, فراڈ کر کے نکالنے ہیں, پلاٹ کے حوالے سے نکالنے ہیں. وہ پوری پلاننگ آپ کے لیے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ آپ سے غافل نہیں ہے, آپ سے جو ہے وہ آپ ان کی یادوں میں. جی یہ تو موسم عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں. جی. ہم جب بھی جاتے ہیں لائنیں لگی ہوتی ہیں ادھر کہ آ گئے ہیں بس. سبھی بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں صاحب, ہم نرم دل بھی ہیں, نہیں, سید اس میں بھی ایسا ہیں. کام کریں نا, آپ اتنی اماؤنٹ دیں کہ دوبارہ وہ کوئی آدمی آئی نا, وہ کہے گا ٹائم ضائع کرنا ہے. نہیں وہ صاحب آپ یقین کریں کہ کچھ لوگوں کی مدد کریں پھر وہ اور دوسروں کو بتاتے ہیں اس طرح کر کے کہہ لیں کہ ہر روز ہی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اگر ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگ غربت ہے اور ملک کے اس طرح کے حالات ہیں, اتنے بچے کیوں پیدا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے بچے پا رہے ہیں, دینے ہیں تو دو, ورنہ اپنی باتیں نہ سنائیں ہمیں. اور یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے. اس کی ایک مثال بھی آپ خدمت میں عرض کروں. جی بہت بہت شکریہ. وہ سب چیزیں کافی ہے کہنے کے لیے, لیکن آپ کا ٹائم نہیں دوں گا. شکریہ بہت بہت. یہ نیشنلٹی کا نام نہیں لیتے, اچھی بات نہیں, کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات. تو ہر ملک میں ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی. پشاور میں ہم تھے تو شہید عارف حسینی صاحب کے پاس, تو ایک خاص نیشنلٹی کے لوگ تھے جو مہاجرین تھے, وہ آتے تھے ان کے پاس مدد کے لیے. تو شہید عارف حسینی صاحب لیٹر لکھتے تھے کسی تاجر کے نام, دکاندار کے نام, بزنس مین کے نام کہ اس کی مدد کرے. وہ لیٹر لیتے تھے تو وہ قوم والے لیٹر کی 100 فوٹو کاپیاں کر لیتے تھے اور سب اپنے خاندان رشتہ داروں میں جاننے والوں میں تقسیم کر دیتے. تو وہ کئی دفعہ لیٹر گیا تو وہ اس آدمی نے مدد کر دی. پھر آخر تنگ ہو گیا, اس نے فون کیا عارف حسینی صاحب کو کہ یہ مولانا صاحب کیا ہے, میں امیر تو ہوں لیکن اتنا امیر نہیں ہوں کہ آپ نے 200 آدمی بھیج دیے میری طرف. اور یہ بھی لہذا یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں, پوری گینگ ہے, پوری لابی ہے, پورا سسٹم ہے. ایک کی مدد آپ کریں گے نا, دوسرے کو بتا دیں. اور ایک اور مثال اس کی خدمت میں عرض کروں گا. ہم کوئٹہ سے جایا کرتے تھے, ایران سے آتے تھے نا ٹرین کے ذریعے, کوئٹہ سے پنڈی جایا کرتے. تو اس وقت لوگ سامان لاتے تھے اپنا کوئٹہ سے, وہاں سامان اسمگلنگ کا آتا تھا, سستا ہوتا تھا, کپڑے ہو گیا, برتن ہو گئے, بعض چیزیں دوسری. تو وہ جو ٹرین میں بیٹھے ہوتے تھے, پولیس والے ان سے رشوت لیتے تھے. اور یہ جو ٹرین جو ریلوے پولیس ہوتی ہے, اس کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے ہر 2-3 اسٹیشنوں کے بعد. تو جو پہلا پولیس والا لیتا تھا نا اس سے رشوت, وہ اترتے ہوئے دوسرے پولیس والے کو بتا دیتا تھا کہ فلاں ڈبے میں فلاں سیٹ پہ بندے کے پاس سامان ہے اور وہ 100 روپیہ دے رہا ہے پولیس والوں کو, جاؤ اس سے تم بھی لے لو. وہ پنڈی تک جاتے ہوئے اس کا کام ہو جاتا تھا, وہ جو سامان لاتا تھا. تو لہٰذا یہ مانگنے والوں نے بھی اس طرح کیا ہوا ہے کہ لہٰذا ہوشیار رہیں کہ یہ نہ ہو کہ بجائے نیکی کے گناہ کی گردن میں جائے وہی آدمی جا کر عیاشی کرے, غلط کام کرے, منشیات کے لیے آپ کے پیسے کو استعمال کرے, یا کسی اور جو ہے وہ غلط جگہ پر. اگر آپ بغیر تحقیق کی دیتے ہیں تو آپ اس میں شریک ہیں. حتیٰ شریعت میں کہ آپ کسی غریب سید کو خمس دیتے ہیں, وہ مستحق نہیں ہوتا, بغیر تحقیق کی دیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مستحق نہیں تھا تو آپ کو دوبارہ دینے پڑیں. دوبارہ اسی کو نہ دے دیں, یہ نہ کسی اور کو دینے دوبارہ. تو لہذا
اس حوالے سے جس طرح یہاں اس آیت میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ آئے عشاء کے وقت اور رونا شروع کر دیا انہوں نے. بس ہر رونا حقیقت پر مبنی نہیں ہے. رونا وہ ثواب رکھتا ہے جو خدا کے لیے ہو، جو آل بیت کے لیے ہو، جو خدا کے راستے کے لیے ہو، جو کسی کے مظلوم کی درد میں ہو. وہ رونا جو ہے حقیقت رکھتا ہے اور ثواب رکھتا ہے. جی ہاتھ کھڑا کیے. جی قبلہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. جس طرح اب مطلب انسان جب فوت ہو جاتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا، تو اکثر ان کے لواحقین بیٹے یا جو بھی ان کے وارثین ہوتے ہیں، وہ اکثر میت اٹھنے سے پہلے مطلب یہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی قرض واجب الادا ہے تو وہ بتا دیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مطلب ایک آپ نے مدد کی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اب اس نے اس چیز کا فراڈ لگا دیا، آپ کی طرف سے آپ کی نیت تھی، لیکن وہ اس کی گردن پہ ہوگا اس کی مطلب اس کے مرنے کے بعد. اس کی گردن پہ حق باقی رہے گا جب تک ادا نہیں کرے گا. اور اس کا وہ مقروض ہے، اس کا قرض خواہ کون ہے؟ اس کا قرض خواہ غریب آدمی ہے، مستحق آدمی ہے، اس کا طالب ہے، اس کا جو ہے وہ اس کا قرض ہے اس کے ذمہ. یعنی اس نے جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، اس نے کسی فراڈیے کو دے دیا، مطلب اس طرح نہیں. اگر اس نے جان بوجھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر دیا، یہ بھی گناہ گار ہے خود، اور وہ بھی گناہ گار ہے. اگر اس نے تحقیق کی ہے، سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی نہیں پتہ چل سکا، تو وہ آدمی مقروض ہے. اور جس نے اس لیا کا کون ہے؟ جس کا قرضہ اس نے دینا ہے وہ غریب آدمی مستحق ہے. جس کے پاس جانا چاہیے تھا اس کے پاس نہیں گیا، اس کے پاس چلا گیا. ظاہر ہے پھر اس کی سزا بھی ہے اور سارا اس کی گردن پر ہوگا. بالکل. جزاک اللہ جی، بہت اچھا ماشاءاللہ لیکچر. نہیں، وہ بھی ایک قسم کے ایک نفسیاتی پوائنٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں معاف کر دیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. وہاں بھی اعلان کریں، اس کے بعد یہاں پہ آپ کو شک پڑ رہا ہے، وہاں آپ اعلان کریں، نمبر لکھتے ہیں. وہاں ظاہر جنازے میں کون جرت کرے گا کہ مانگے گا، کیونکہ سارے لوگوں نے اس کو لان تان اس کو کرنی ہے بیچارے کو جو مانگے گا. ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اشتہار لگا دے، نیچے نمبر لگا دے کہ بھائی میرے والد گرامی، میرے بھائی نے جس کسی کا قرضہ دینا تو اس فون نمبر پر رابطہ کرے. نہیں، الٹا ہو جاتا ہے، لوگ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوا یہاں پر کئی لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں وہ دینے تھے اس کے. جی ہمارا آدمی جو فوت ہوا ہے اس نے کسی کے نہیں دینے تھے، اور معاملہ تھا. جی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا قبلہ کہ وہ جو فون نمبر دیا اس پہ بھی لوگ جھوٹ کہنے کہ جی میرا تو 10,000 انہوں دینا تھا. اس کے لیے اس کو ایویڈنس مانگے اس سے نا. جی جی، اس سے دلائل مانگے، ایویڈنس مانگے، گواہ مانگے اس سے. وہ علیحدہ چیز ہے. ٹھیک. لیکن یہ لوگ اپنا قرضہ نہیں دیتے کہ مردے کا کہاں سے دیں گے. جی ایسے ہی. جزاک اللہ جی. مولانا صاحب حماد نے بڑا وہ انٹرسٹنگ معاشرے کے حوالے سے سوال کیا. اسی کا میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی کھڑا ہو ہی جاتا ہے کہ یہ مرحوم نے میرے پیسے دینے تھے اور فیملی ادا کر ہی دیتی ہے، تو وہ جو مرنے والا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ جی ادا ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے. اچھا جی مرنے والے کی طرف سے ادا ہو جائیں گے. اور یہ بھی ایک شریعت میں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی میراث تقسیم ہو، تو یہ جو اس کے واجبات اس کے وہ نکالنے چاہیے. کسی کا قرضہ دینا ہے وہ علیحدہ کر لیں، اس نے نماز روزہ نہیں پڑھا، اس کو پڑھانے کے لیے انتظام کے پیسے علیحدہ کر دیں. اس کے بعد ترکے کو تقسیم کیا جائے، اس کے بعد جو اس کی میراث کو تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب. جی کوئی اور سوال ہے؟ جی اپنا سوال کسی نہیں ہے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم. خدا اس کلیم سے عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمان کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ حاضرین کو ترقی عطا فرما، جو باتیں ہم نے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت سننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور. خدایا اس دنیا میں اپنے قرض چکانے کے بعد دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما.
लाहिया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आखिर में अपने मरहूमीन मरहूमात के लिए अल-फातिहा माल इखलास व सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। बहुत शुक्रिया किबला। एक हम ये जो आखिरी सेशन होगा ना गर्मी की छुट्टियों से पहले, तो उसमें इंशाल्लाह जो है वो हम एक आखिर में क्या कहते हैं, जो यहाँ पार्टी होती है जो खत्म होने की, क्या कहते हैं उसको, उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ क्विज, ये जो दर्स हम पढ़ते हैं इससे मुताल्लिक हो, उस पर थोड़ा हम कर लें डिस्कस, काहूत पे या किसी तरीके से हो। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हमारे पास है, 2 कुरान हैं, एक उर्दू तर्जुमा एक इंग्लिश का, वो कुरानदाजी के जरिए दिया जाएगा, और इसके अलावा कुछ और ताइफ हैं, वो शिरकत करने वालों को कुरानदाजी के जरिए इंशाल्लाह दिए जाएंगे। तो लिहाजा जो भी उस कुरानदाजी में शिरकत करना चाहता है, अपना नाम लिखवाना चाहता है, तो डॉक्टर साहब के पास नाम लिखवा दें जी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। चेक करते हैं लास्ट कब बन रहा है ना। जी जरूर। ऑनलाइन ही करेंगे ना इसी तरह के फिजिकल? जी हाँ जी, ठीक ठीक, बिल्कुल सही, जबरदस्त। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जज़ाकल्लाह जी। एक तो उसमें क्विज रखेंगे, देखेंगे काहूत के जरिए अगर मैं बना सकूं जी तो जी उसके लिए बनाएंगे। और इसके अलावा और कोई, यहाँ किसी ने कोई मनकबत पढ़नी है, नात बहुत पढ़नी अच्छा, है, या जी जी बहुत आप अच्छा। अपने कमेंट्स देने हैं दर्स के बारे में, इस जी चीज़, जी ठीक है। जी जरूर किबला, ओके जी। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में दुआ याद में याद रखिए जी। लाहिया।